الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق علیہ. یہ ہمارا مضمون صبر کے اوپر چل رہا ہے. آج ایک حدیث آئی ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان کو معمولی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دے. یعنی یہ اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے، محبت اور شفقت والا. ایک لفظ ہے متفقن علیہ. متفقن علیہ کا مطلب یہ کہ جو روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہو نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفقن علیہ. یعنی دونوں کے اندر یہ روایت موجود، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، ولا وصب کوئی مرض، ولا ہم کوئی ٹینشن، ولا حزن کوئی غم، ولا اذن کوئی تکلیف، ولا غم کوئی پیچھے کا غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دے. آپ سوچو تو صحیح. یعنی علماء نے تو اس سے بڑی بات لکھی ہے. ہمارے ساتھ سب کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ آدمی نے کوئی غریب دیکھا یا کچھ کسی کو دیکھا یا کوئی پیسہ اس نے کسی جگہ پیمنٹ کر دیا، 100 روپیہ 200 روپیہ، معمولی سی چیز. اب اس کو اچانک 2 گھنٹے کے بعد یا رات کو یا شام کو یاد آیا کہ پیمنٹ دینے کا تھا کسی کو. تو معلوم ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھتا جیب میں پیسہ کہاں چلا گیا، 1000 روپے تو رکھا تھا جیب میں. وہ جو بے چینی ہوتی ہے نا، علماء نے کہا یہ بے چینی پر بھی اللہ گناہ معاف کرے گا. اس بے چینی پر بھی اللہ گناہ معاف کرے گا. اس سے آگے کی بات، آدمی نے یہ جیب میں موبائل رکھا تھا تو آدمی کبھی دیکھتا نا موبائل کہاں چلا گیا، وہ ادھر دیکھا تو معلوم تھا ادھر تھا. تو یہ جو تکلیف ہوئی نا، اللہ اس پر بھی گناہ معاف کر دے. اور چشمہ پہننے والوں کے کبھی چشمہ اوپر رکھ دیتے نا، ارے چشمہ کہاں گیا میرا، وہ تو اوپر ہی تھا. تو یہ جو تکلیف معمولی سی، یعنی ایک دم آخری درجے کی تکلیف، یعنی اس سے اوپر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے کیا؟ یا تکلیف بھی نہیں تو تھوڑا سا پریشانی، اس پریشانی پر بھی آدمی اگر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا گیا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ملے گا. تو آدمی کو صبر آ جائے گا. آدمی جب یہ دیکھے گا کہ کیا گیا تو پھر اس کو کبھی بھی راحت نہیں ہوگی، بلکہ اس پر اللہ مجھے کیا دیں گے. تو آدمی جب یہ سوچے گا تو اللہ اس کو کیا دیں گے؟ تسلی عطا فرمائیں گے، صبر عطا فرمائیں گے. اسی لیے علماء نے لکھا نا، مصیبت نام اہل وفا کی آزمائش کا اسی میں آدمی کو حوصلہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کتنا جگر ہے اور کتنا حوصلہ ہے. ایک اور روایت ہے، اچھا اگر آدمی ان تکلیفوں پر صبر نہیں کرے، شکوہ شکایت کرے، تو نقصان کس کا؟ اللہ کا ہے. بلکہ دنیا کی تکلیف تو آنے والی تو وہ آ کے رہی، آخرت کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا. اور اگر صبر کر لیا تو دنیا کی تکلیف تو ہے ہی، لیکن آخرت میں اجر ملے گا نا. تو ہمیشہ یہ دیکھو کہ کیا مل رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کیا گیا. تھوڑی سی دیر کی تکلیف ہے، بعد میں وہ زخم کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے. ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یوعک، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت شدید درد تھا، بیماری تھی. فقلت یا رسول اللہ انک توعک وعکا شدیدا، اللہ کے نبی آپ کو تو بڑی شدید بیماری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے جو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ تم میں سے 2 آدمی کے برابر ہے. تم میں سے 2 آدمی کو جتنی تکلیف پہنچتی ہے نا بیماری کے اعتبار سے،
اتنی مجھے ایک اکیلے کو پہنچتی ہے۔ پھر کہا میں نے فقلت ذالک، اللہ کے نبی پھر ایسا ہے، ان لک اجرین، تو آپ کو ڈبل اجر بھی ملے گا، جب ڈبل تکلیف ہے تو ڈبل اجر ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذن، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ کاٹا یا اس سے کوئی اور اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور اللہ اس سے گناہ کیا کرتے تھے، دھو دیتے ہیں۔ یہاں پر بعض علماء نے وعک سے مراد بخار، حضور کو بڑا شدید بخار آتا تھا، اور ایسا بخار آتا تھا کہ 2 آدمی کا بخار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا۔ ہمارے یہاں پر 104 105 آخری ہوتا نا بخار کا، تو اللہ کے نبی کو 210 یعنی ڈبل بخار آتا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں نبی کو دی گئی، اور پھر جو نبی سے جتنا قریب ہوگا اس کی تکلیف اسی کے برابر ہوگی۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بخار کی مثال ایسی ہے، جب کسی آدمی کو بخار آتا ہے تو اس بخار آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہوں کو ایسا صاف کرتے ہیں جیسا لوہے کو آگ میں ڈال کر اس کے زنگ کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى حظ كل مؤمن من النار، بخار جو ہے نا، بخار جہنم کا جتنا حصہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ اس بخار کے ذریعے اس کو جہنم سے الگ کرتے ہیں، اور فرمائے ایک رات کا بخار پورے سال کے گناہ کو معاف کر ڈالتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی آدمی کا بخار میں انتقال ہو گیا اللہ اس کو شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی بخار میں رہتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے گناہ صاف کر دیتے جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں نا اس خزاں کے موسم میں، ویسا اللہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ جب ساری حدیثیں سنی نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسے بخار میں مبتلا کر دے کہ جس بخار کے ساتھ میرا کوئی عمل خراب نہ ہونے پائے، یعنی زندگی بھر مجھے بخار رہے لیکن میرے کو کوئی یہ بخار میرے کام میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے۔ تو وہ زندگی بھر بخار تھا، لیکن ہمیں نہیں مانگنا ہے، وہ حوصلے والے لوگ تھے، ہمیں تو کیا مانگنا ہے، عافیت، اور اگر آ گئی تو اللہم اعنی اے اللہ مجھے میری مدد فرما صبر پر، یہ باقی مانگنا کچھ عافیت ہی مانگنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے، دیکھو بڑی عجیب بات ہے، سنو دھیان سے، بخاری کی روایت ہے من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جب کسی سے خیر کا ارادہ چاہتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ جس سے خیر چاہتے تو علم دیتے ہیں، جس سے خیر چاہتے تو لوگوں کی نفع کے لیے اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث یہ آئی کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں تو اس کو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب وہ آدمی دیکھ لیں کہ جس کو تکلیفیں نہیں آتی ہے، سکون ہی سکون ہے، نو ٹینشن والی زندگی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے کہیں ڈھیل تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو رہنا چاہیے، عافیت مانگے لیکن کچھ نہ کچھ تو۔ اور میں نے ایک چیز محسوس کی اپنی زندگی کے اندر، اگر نو ٹینشن والی زندگی گزرتی نا تو پھر وہ ہاتھ اٹھانے میں مزہ نہیں آتا ہے، اور وہ تھوڑا سا 1 2 ٹپو پڑتے نا ہم نے تو فوراً اے اللہ کام بنا دے۔ وہ ہفتے میں 1 مرتبہ تو ہونا چاہیے تاکہ آدمی کی گاڑی برابر چلتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آدمی اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اچھا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیشہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی ہے۔ بھائی اگر گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی تو خیر کا ارادہ ہوتا کیا؟ ہر مرتبہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی ہے بلکہ درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ لہذا وہ سوال کہ نبیوں پر مصیبت کیوں آئی گناہوں کی وجہ سے، نہیں، نبی تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، نبیوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے جنت میں ہر آدمی کا ایک مقام رکھا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے گا تو ہم اس کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ اب آدمی کا عمل نہیں ہوتا کہ وہاں تک پہنچ سکے، اب وہاں پہنچانا بھی تو ہے نا، تو اللہ کیا کرتے ہیں، حالات ڈالتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں، اب وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر کے وہاں پر پہنچا دیتے، پھر اپنے پاس بلا دیتے۔ تو عمل کی کمی کو اللہ تعالیٰ حالات کے ذریعے پوری کر کے اس کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے، حدیث ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم 2 جہاں سے فراغت ملے، تیرا ایک غم مل گیا تو دنیا کا کیا غم ہے وہ سب ختم۔ آدمی کو جب یہ چیز ہمیشہ رہے گی نا کہ حالات جو آ رہے میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے آ رہے تو آدمی کو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوگی،
کہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہمارے لیے. تو اس لیے آدمی جب بھی کچھ بھی حالت آئے تو یہ سوچے کہ اللہ میرے سے کچھ چاہ رہا بھلا ہی کر رہا. یہ کتابوں میں لکھا کہ فرعون کو 40 سال تک سر میں کبھی درد نہیں ہوا، کبھی سر میں مطلب کچھ بھی نہیں ہو، تھوڑا ڈرتے رہنا چاہیے اور تھوڑا سا چلتے رہے، اور کبھی زیادہ ہو جاوے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنین احدکم الموت، کوئی بھی آدمی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرے. ہوتا ہے نا آدمی ساس بہو کے چکر میں خود پیس گیا، مر جاؤ تو ٹینشن ختم ہو جائے، حالات آ رہے، پریشانی آ رہی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کاروبار نیچے چلا گیا، یہ مر جاؤ تو ٹینشن ختم ہو جائے گا. تو مرنے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتا، مرنے سے ٹینشن اور بڑھے گا، پہلی بات. دوسری بات اس لیے کہ آدمی اگر موت کی تمنا کرے گا تو موت آ جائے گی، ایسا ضروری ہے کیا؟ ہمارے مولانا اسلام پوری نے ایک بڑا کیا سنا تھا بہت پہلے، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ان کے بیان میں سنے تھے. بولے میرے پاس ایک آدمی آیا، بولے حضرت میں نے 4 طریقہ اختیار، میں نے پہلے ہی بتایا تھا 4 طریقہ اختیار کیا خودکشی کے لیے. کیا؟ بولے میں بہت ٹینشن میں تھا تو میں نے زہر کی گولی لی اور گن لیا اور دریا کے کنارے جا کر وہ کیا بولتے اس کو پھندا باندھا اور پھانسی پہ گلے میں لٹکا کر، اور میں سوچا یہاں لگایا بندوق اور ماروں. پہلے زہر کی گولی کھا لیا اور ماروں. جیسے مارنے کے لیے گیا نا تو لگ کہاں گیا؟ رسی پہ، سیدھا پانی میں گرا میں. اب پانی میں گرا تو آپ جو تیرنا تو آتا نہیں تھا، تو گڑبڑ ہونے لگی. تو گاؤں والوں نے کہا بھائی یہ گرا کہ اس کو پکڑو، نکالا. وہ جیسا میرے سے تو ساری زہر کی گولی باہر آ گئی. اب میں بچ گیا، کیا کروں؟ مولانا نے کہا 4 مہینے چلے جاؤ. تو موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. مولانا خود بولے، میرے پاس آدمی آگے بتایا موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب ہمارے اختیار میں نہیں تو ہم مانگتے کیوں ہیں موت کو؟ ہاں بس ایک چیز کی وجہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائے. اور حضور نے فرمایا ایک حدیث، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، میں بہت مانگتا ہوں، اس کو مانگنا چاہیے. یا اللہ نیکی کے کام کرنے کو تجھ سے مانگتا ہوں، وترک المنکرات، برائیوں سے روکنے کو تجھ سے مانگتا ہوں، وحب المساکین، مسکینوں سے محبت تجھ سے مانگتا ہوں. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اگر اللہ تو کسی قوم کو آزمانا چاہ رہا ہے، آزمانے کا ارادہ کرتا ہے، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ اس آزمائش میں مبتلا کیے بغیر تو مجھے بلا لے. ویسے عام حالت میں موت نہیں مانگنا ہے. اگر مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ اللہم ان کانت الحیات خیرا لی اللہم احینی، یا اللہ مجھے زندگی دے، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور اگر میرے لیے موت بہتر جب تک ہو تو مجھے اس وقت کیا دے دے موت. اچھا بہتر کب ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے نا، تو اللہ اس کے حساب سے دے گا. تو اس لیے آدمی موت اور کی تمنا نہیں کرے، تھوڑا برداشت کرے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ موت کی تمنا تقدیر سے انسان کے اکتاہٹ کی علامت ہے. کیا آدمی تقدیر پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے؟ بعض مرتبہ موت کی تمنا کرنے والے توبہ سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ بے صبری کی علامت ہے کہ آدمی موت کی کیا کر رہا ہے؟ تمنا کر رہا ہے. آگے ایک اور حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں ایک ایک حدیث میں بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن میں وہ پھر بہت لمبی ہو جائے گی، تاکہ ہمارے سامنے سب حدیثیں ایک ساتھ آ جائے کہ اللہ کے نبی کی صحابہ نے کیسی کیسی باتیں پوچھی. کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہو متوسد بردۃ لہو فی ظل الکعبہ، کعبے کے سائے میں. مکہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر حرم میں کعبے کے سائے میں چادر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے. تو حالات کیسے تھے معلوم ہے نا، مکہ کے بہت ظلم، بہت، اور خباب تو ان پر تو بہت ظلم کرتی تھی ان کی جو آقا تھی. تو انہوں نے کہا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اللہ کے نبی کیا ہماری مدد نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی آپ ان کے خلاف بدعا نہیں کرتے تھے؟ بڑا بدعا کر دو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ایسا بیٹھ گئے، اور حضور نے فرمایا تم سے پہلے تو ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو زمین کے اندر کھود کر آدھا جسم گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے اوپر ایک آرا لایا جاتا تھا اور آرے سے 2 ٹکڑا کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ ایمان سے سودا
نہیں کرتے تھے. کچھ لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا بڑے بڑے لوہے کے کنگے لائے جاتے اور ان کے جسم پہ رکھ کر پورا نکال دیا جاتا, کھال اور گوشت پورا نکل جاتا, ہڈیاں رہ جاتی, پھر بھی وہ لوگ ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے. تم اتنی جلدی ہار گئے, تم اتنی جلدی ہار گئے. پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو ایک بات یاد رکھنا, یہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا, اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا, اور ایسا غالب ہوگا صنعاء سے, یعنی ایک عورت چلے گی, اور اللہ کے نبی نے فرمایا صنعاء سے حضرموت, یہ دونوں یمن کے علاقے ہیں, یہ دونوں وہاں سے, اور یہ بہت لمبا فاصلہ ہے, اور وہاں سے ایک عورت یہاں تک آئی حضرموت تک, اس کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا, ایک قافلہ چلے گا, اور پھر صرف اتنا ڈر ہوگا کہ بھیڑیا میری بکری پر حملہ نہ کر دے, بس باقی کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اب یہ چیز سمجھنے کے لیے ہم لوگ اس زمانے میں جاتے ہیں. اس زمانے میں نا اکیلا آدمی کوئی سفر کر ہی نہیں سکتا تھا, قافلے کی صورت میں لوگ سفر کرتے تھے. قافلے کا مطلب کیا؟ عرب لوگوں کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ ہمیشہ نیک فالی زیادہ لیتے تھے. قافلے کا مطلب قافلہ یفولو کے مطلب لوٹنا. اب قافلہ یعنی اس کو دعا دے رہے کہ بھائی لوٹ کر واپس آئے گا, اور قافلے بھی جاتے تھے نا, بہت ڈر لگتا تھا ان کو کہ بھائی واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, کیونکہ پورے قافلے کو لوٹ لیا جاتا تھا, ایسی بد امنی تھی. اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے کہ ایسا امن قائم ہوگا اسلام کی وجہ سے کہ یا تنہا ایک آدمی سوار چلے گا, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالات میں تھوڑا سا جمے رہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو پوری امت کی طرف سے ایک جمے ہوئے ہیں, اور اللہ ان کے جمنے پر پوری امت سے حالات کو درست کر رہا ہے. کیا معلوم حقیقت میں کبھی کبھی تو مایوسی آ جاتی کہ کب ہوگا اللہ کا نظام چلے گا. حقیقت بول رہا ہوں, دیکھتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہے, باطل دنداناتا پھر رہا ہے اور طاقت کے نشے میں, گھمنڈ کے نشے میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. وہ کوئی ٹینشن نہیں, وہ سمجھ رہا میں ہی خدا ہوں, لیکن اللہ تو ہے نا. اب وہ اللہ کا نظام کب چلے گا, یہ حدیث پڑھ کے وہ یاد آتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو, اللہ وہ وقت لائے گا, اور وہ وقت آئے گا. اب وہ ہم دیکھیں گے, ہماری نسل دیکھے گی, وہ تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن وہ وقت آئے گا کہ اللہ دنیا کے اندر اسلام کو غالب کریں گے, اور امن و امان پوری دنیا کے اندر ایسا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب و غریب پیشن گوئی عطا فرمائی. لیکن کب ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں, ہمیں اپنے بس کا کام کرنا ہے. اب وہ حالات ہمارے یہاں پر نہیں آئے جیسے حالات وہ لوگ ہیں, ہاں اس لیے اللہ سے عافیت مانگنا اور جمے رہو. جیسے بھی حالات ہیں, ابھی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, ان حالات میں جمنا ہے, بس اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا. ہاں اللہ ہمارے ایمان کا ہمارے جمائے رکھے, کبھی نہیں کرنا. اگر ہم ہار گئے نا تو حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے, اس لیے اپنے ایمان پر جمے رہنا. آگے ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسی لیے کسی نے ہر دور کے اندر آزمائش آتی ہے مسلمانوں پر. آپ سورہ بروج اٹھاؤ, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, نہیں والسماء ذات البروج, آگے اللہ نے ایک جگہ اس کے اندر ہی کہا ہے, آیت کا لفظ بھول رہا, اس میں کہا کہ ایمان ان لوگوں کو جو تکلیف پہنچائی نا ان لوگوں نے, صرف کیوں کہ وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو ماننے کی وجہ سے ان پر حالات آ رہے بس. اور ہم پر کیا ہے آج, کس وجہ سے حالات آ رہے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم نبی کو مانتے ہیں, اس وجہ سے ہم پر حالات ہیں بس, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو وہاں کیوں نہیں گئی, یہ سب بہانہ ہے. اصل کفر کو تکلیف ایمان سے, کہ ہم پر حالات صرف ایمان کی وجہ سے آ رہے ہیں, اور ایمان اگر چھوڑ دیا تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے. اس لیے پوری کوشش ہو رہی کہ ایمان چھوڑ دو بس, تمہارا سب ختم. وہ نہیں ہوگا مسئلہ. اس لیے اپنے ایمان پر جمے رہیں, اللہ سے عافیت مانگتے رہیں, اللہ راستے انشاءاللہ کھولے گا. اسی لیے کسی نے کہا نا ہم نے طے کی اس طرح منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اور چلے. کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے کبھی گریں, لیکن چلنا ہے, اللہ وہ منزل تک ہمارے کو پہنچائے گا. ایک آخری حدیث میں بتا دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ حنین کا واقعہ پیش آیا تھا. تھوڑی سی 5 منٹ میں اوپر لے لوں گا. حنین, غزوہ حنین, مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے. 10,000 صحابہ تھے مکہ فتح ہونے, کچھ نئے مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. اتنی بڑی جماعت حنین کے لیے روانہ ہوئی, اس سے پہلے اتنی بڑی جمعیت کبھی لڑنے کے لیے نہیں آئی. تو کچھ نئے جو مسلمان تھے نا, ان کی زبان پر ایک جملہ ہے, لن نغلب عن قلۃ,
آج ہم تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے. بڑا جملہ، بڑے بول پسند نہیں ہے. اور وہ بڑی تیر انداز قوم تھی. ان لوگوں نے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے نا، ایسی تیروں کی بارش کی کہ سب کے پیر اکھڑ گئے، سوائے چند صحابہ کے سب نے حضور کو چھوڑ دیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر اعلان کیا تو سارے صحابہ واپس آئے. اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. اس میں اتنا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 40,000 بکریاں اور 24,000 اونٹ ملے مسلمانوں کو. بہت بڑی تعداد. اور قیدی، عورتیں اور بچے تو اس سے علاوہ. جب یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے ایک وادی میں سب کو جمع کر دیا، اور اللہ کے نبی انتظار کر رہے کہ بھائی آج آئیں گے، کل آئیں گے، تاکہ معاملہ کیا کر دے، ختم کر دے، دے دوں. حضور چاہ رہے تھے لیکن کوئی آیا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس کے 5 حصے کیے. ترتیب ایسی ہوتی ہے، خمس 5واں حصہ اللہ کے جو جماعت کا امیر ہوتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، باقی سب میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو 40,000 بکریوں کو 5ویں میں تقسیم کیا تو تقریباً کتنی بنتی ہے؟ 8,000 بنتی ہے. اور وہ جو 24,000 تھے اس کا 4,800 بنتا ہے. یہ سب تقسیم ہو کے حضور نے اپنے پاس لے لیا. اب جب یہ حضور کے پاس آیا تو امیر کو اختیار ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے کس کو دینا چاہے دے دے. اس میں چونکہ نئے نئے کچھ مسلمان تھے اور بڑے سردار لوگ تھے اور ان کو اسلام سے اور قریب کرنا تھا. اس میں اقرا ابن حابس تھے، اللہ کے نبی نے ان کو 100 اونٹ دے دی. عیینہ ابن حصن تھے، اللہ کے نبی نے ان کو اور 100 اونٹ دے دیے. صفوان ابن امیہ تھا، اس نے دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوری وادی تیری جا. تو اس نے فوراً دل سے کلمہ پڑھا کہ نبی کے علاوہ ایسی سخاوت کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو جب یہ چیزیں حضور نے کی نا تو ایک آدمی موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ جو تقسیم ہوئی نا، اس تقسیم میں اللہ کو راضی نہیں کیا گیا بلکہ اپنی چوائس کے حساب سے تقسیم کیا گیا. سننا، یہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے سب کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب مجھے بات معلوم ہوئی تو میں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بات بتاؤں گا. میں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. یہ منافق آدمی تھا جس نے جملہ کہا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا. اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ پھر اپنی من مانی کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اس کے بعد کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے، ان کو تو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. کیا مطلب؟ بول جو ہوتے ہیں نا بہت بھاری ہوتے ہیں، آدمی کے دل کو چھلنی کر دیتے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ شیطان کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ عمل کروانے دیتا نہیں. ادھر ادھر سے آئے گا، بھائی مت کر، تو کیوں کر رہا ہے، کس کے ہاتھ چڑھ گیا، یہ وہ کر لیا. تو دوسرا کام کیا کرتا ہے معلوم؟ نیت میں فطور پیدا. ارے تو مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہے، بولے ارے دیکھ تیرے کے تو واہ واہ ہو رہی، تیرے کو یہ بول رہے، تیرے کو وہ بول رہے. اب وہ حضرت بیچارے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. آدمی اس سے بھی مکالمہ کر لیا، نیت بھی نہیں بولا، نیت خراب نہیں کروں. تیسرا پھر دوسروں کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. اب ٹانگ کھینچتے لوگ، اب وہ کوئی ٹانگ کھینچ رہے، اب آدمی اس کے مقابلے میں بھی جیت گیا. تو چوتھا کیا کرتا ہے معلوم؟ کچھ لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، جاؤ پیچھے پڑو اس کے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ زبان سے بولتے ہیں، اس سے بولتے ہیں. یہ کوئی بھی اچھا بھی کام کریں گے نا، کوئی بھی اچھا بھی کام، اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں. اور جو خاص طور پر ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو لے کر چلتے ہیں امت کو، قوم کو، ان کے پیچھے تو ہاتھ دھو کر پیچھے بڑھ جاتے ہیں. آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو تجربہ ہوا ہوگا تو دیکھ لینا، کسی جماعت کے آپ ذمہ دار ہو یا کسی پنچایت کے ہو یا کسی مسجد کے، کوئی بھی ہو، کہیں کے بھی ہو، کوئی بھی اچھا کام کریں گے نا، یہ ایسا کیوں لگا، اس کے بجائے 20 روپے ڈال کے نیا لے لیتا نا. بولے ارے بھائی تو ہی لے کر آ جاتا نا یار، آپ کو ملیں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر، ٹائم دو. وہ ابن قیم جوزی، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے کیا پیاری بات کہی. بولے میں نے ایک مرتبہ دیکھا آپ لوگوں کا ٹائم، بولے کتا جا رہا تھا بادشاہ کا، بادشاہوں کے کتے بھی نا سونے کا پٹا وٹا لگا ہوا. آج کل تو ان لوگ کی اور زیادہ اہمیت بن گئی ویسٹرن کلچر کی وجہ سے. بھائی باپ کو پیچھے بٹھا رہا، کتے کو بازو میں بٹھا رہا. بولے تو ایک دم شان سے جا رہا ہے. تو گلی کے کتے لوگ ہوتے نا، وہ چیخ رہے تھے. بولے تو علامہ جوزی رحمۃ اللہ نے کہا مجھے کیا سبق مل گیا کہ آپ کام کرتے رہو، گلی کے کتے تم کو بھونکتے رہیں. اور وہ اپنی شان سے جا رہا ہے. بولے بول جتنا بولنے کا، میرے کو کیا فرق پڑے گا، وہ جا رہا ہے. بولے تکلیف ہوتی ہے، باتیں سننے ملتی ہے. ارے اچھا ہی تو کام کر رہا ہوں یار، کون سا برا کام ہے، لیکن پھر بھی بولیں گے، پھر بھی کیا کریں گے، بولیں گے. کیڑے نکالنے والے بہت ملیں گے.
اچھائی دکھانے والا. ابھی آج ایک چیز دیکھ رہا تھا ممبئی کے بارے میں، کچھ بات آئی تھی تو ایک نے کہا تم نے بہت غلط معلومات دے دی، تو کسی نے کہا بھائی صحیح بتا دے، تو پھر غلط بتائی تو صحیح بتا، وہ بتانے کو تیار نہیں تو بول کیوں رہا ہے بھائی؟ اچھا کیا کیا معیار ہے تمہارا؟ تم نے کہا کہ غلط بول رہا ہے. تو ایسا ہمارے یہاں بہت ملیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس لیے باتیں ہوگی، سب کچھ ہوگا، تو دین کے جو قائد ہیں نا لے کے چلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا کرے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آوے. تھوڑا سا یہ دو کام کیوں بنا لینا، دونوں نکال دو، ختم کرو. تھوڑا تھوڑا آ جاوے نا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت فلاں اعتراض کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، تو ان کو یہ بولتا ہے خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو. کام کرو، کام کرنے والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور بولنے والوں کے پاس کیا ہے؟ بہت ٹائم ہے. اچھا بولنے کے لیے ہے نا کوئی علم کی ضرورت نہیں ہے. آپ بتاؤ مجھے، کسی نے کچھ بھی کام کیا، ارے بولے یہ کیا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اس کو کچھ اس کا حال کیا ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے، جیب میں دو کوڑی نہیں ہے، اور اعتراض کرے گا کس پر؟ اس پر. اس لیے ہم لوگ کیا کریں، اپنے آپ کو بدلے. کوئی بولے کسی کو بھی نہیں، اپنا کام کرتے رہو نا. اور کوئی بولے تو سننے کا نہیں، اپنا کام کرتے رہے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے اصلاح کی تو کر لو، ورنہ اپنا کام کرتے جاؤ. اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور بہادری عطا فرمائے، اور جمنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کے 6 منٹ زیادہ لے لیا. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین.